کہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اولاد میں سے دجال پیدا ہوں گے، کہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اولاد میں سے دجال پیدا ہوں گے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں، دعویٰ بھی ہمارا یہ ہے کہ صحابہ سے ہم نے دین حاصل کیا، صحیح ہے نا۔ اب جب ہم دین کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر جو سیاست بھی ہے وہ بھی ہم نے صحابہ سے سیکھنی ہے۔ اسلام جو ہے ہمیں جو سیاست دیتا ہے، دین کے اندر سیاست سکھاتا ہے، تو سیاست ہم نے جب دین سیکھا صحابہ سے، تو سیاست کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ دین ہمیں اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے، صحابہ سے تھرو ہمیں ملا ہے نا، اور سیاست بھی اللہ کے رسول سے سیکھنی ہے، ان سے ہی فلٹر ہوتے ہوئے۔ اب اگر آپ کو کسی کی ایک کی سنت آپ کو ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے، صحابی کا ایک ہو، تو وہ آپ کے لیے حجت ہو جاتی ہے کہ صحابی جو ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ آ جاتا ہے۔ کہ آپ نے دین کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ہمیں دین صحابہ سے ملا، یہ ہمارا موقف ہے۔ اگر آپ ان کو عدول مانتے ہیں تو اپنے عقیدے میں منصف بنیں، آپ ان کو ہدایت کا ستارہ کہتے ہیں تو اپنے عقیدے میں آپ منصف بنیں۔ اگر وہ ہدایت کے ستارے ہیں، وہ ہدایت کرتے ہیں، تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں تو ایک ہدایت کا ستارہ جس نے یزید کو خلیفہ بنایا اپنی موجودگی میں، ہدایت کے ستارے اور بھی موجود تھے ان کے بقول کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ان کی ابتدا کی تو فلاح پا گئے۔ تو اصحاب موجود تھے، ہدایت کے ستارے موجود تھے، ایک تابعی جسے ہدایت کے ستاروں کی پیروی کرنی تھی اس کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں میں یہ کام غلط کر رہا ہوں؟ صحابہ کی موجودگی میں یزید کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اگر تو آپ ان کو عدول مانتے ہیں تو آپ منصف بنے، آپ یہ بات برملا کہیں کہ ان کا یزید کو خلیفہ بنانا عین عدل و حق تھا۔ یہ جملہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ اس طریقے سے بات یہ ہے کہ پھر میں دوبارہ اس سوال کو اٹھاؤں گا، اگر رسول خدا نے کہا کہ 12 ہیں تو رسول خدا نے ہم لوگوں کو نام کیوں نہیں بتائے؟ دیکھیں نا، اتنی بڑی مہم چیز ہے، لوگوں کی ہدایت کا معاملہ ہے۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ واحد جو ہے شہر رمضان الذی، یعنی ایک واحد مہینہ، اس کی جمع اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا الحج اشہر معلومات، شہر کی جمع ہے اشہر۔ اگر آپ لغت کی کتابیں میں اٹھائیں گے جہاں پر بھی شہور آئے گا تو شہور کی معنی بنے گی عالم و دانا۔ ان عدت الشہور یعنی اللہ کے ارادے میں اس وقت جب اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا تھا تو 12 دانا اس وقت بھی موجود تھے، 12 عالم، 12 اللہ رب العالمین کے خلفاء، رسول خدا کے جانشین، جب اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا تھا۔ پھر اللہ کہہ رہا میرا دین ان پر استوار ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مہینہ تو آپ کے پاس نہیں آتا بات کرنے کے لیے، نہ آپ کو دین بتاتا ہی ہے، تو اللہ کا دین مہینے پر استوار کیسے، مہینوں پر قائم کیسے؟ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس کی باطنی تفسیر امام فرما رہے ہیں، اس کو اپنے امام ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ اس طرح سے تمام اماموں نے اپنے امام ہونے کی دلیل دی ہے۔ ترمذی میں بھی ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور دین ان میں غالب رہے گا۔ بس یہ اتنی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور دین ان میں کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ اب یہ 12 خلفاء کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہ قیامت تک کمپلیٹ ہوں گے، اور ان میں سے آخری جو خلیفہ ہے وہ جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نام بتائے، کوئی ایسی بات نہیں جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ اشہر آتی ہے، شہر کی جمع شہور بھی آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے بارے میں بتایا ہے تاکہ زمانوں کو تقسیم کیا جائے اور اسی حساب سے عبادتوں سنیں میری بھی دیکھ لیں، اس میں اگر شہور کے معنوں میں عالم اور دانا نہ موجود ہو، میں وہ ٹائمنگ کا ذرا خیال رکھیں۔ نہیں ہے، ہاں البتہ ہمارے اور شیعہ کے مابین یہ فرق ہے کہ ہم قریشی کی قید لگاتے ہیں، وہ ہاشمی کی قید لگاتے ہیں۔ تو مجھے تو یہاں بیٹھ کے اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے کہ یعنی مولا کائنات کے بارے میں جو جھگڑا چل رہا تھا آج تو انہوں نے ان کو بھی نکال دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، جہاں تک انہوں نے نام لینے کی بات کی اور ان کو اس طرف منسوب کیا، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 12 امام بتائے جاتے ہیں اہل بیت کے، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ان میں سے کسی کو حکومت نہیں ملی ہے۔ جو 12 خلفاء والی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ بات ہے کہ ان کی دور حکومت کے اندر اسلام جو ہے وہ غلبے میں رہے گا، اس کے علاوہ الفاظ ہیں ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ظاہر صاحب، ہم ایک الگ چیپٹر پہ نہ چلے جائیں۔ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، میں کنفرم کر لوں گا تیزانی صاحب سے، فاطمی ہونے پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ جو امام ہے وہ فاطمی ہوں گے؟ میں آپ کو مزے کی بات بتا دیتا ہوں کہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اولاد میں سے دجال پیدا ہوں گے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے وہ فاطمی امام۔ دیکھیں ہمارے لیے تو ائمہ کا تصور کچھ اور ہے، ہم وہ تصور نہیں لیتے منسوب من اللہ، ٹھیک ہے نا۔ خلیفہ کا جو جہاں تک خلفاء راشدین مہدیین کا بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ 12 ہوں گے، کیونکہ 12 کی الفاظ صحیح حدیث میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی جو ہے نشانی بنائی گئی کہ وہ قریشی ہوں گے۔ امام مہدی کے حوالے سے جو دیگر نشانیاں ان میں یہ نشانی ضرور ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے، وہ سید زادے ہوں گے اور نجیب طرفین ہوں گے۔ نجیب طرفین، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نجیب طرفین ہوں گے، اور اس کی جو بات ہے وہ صرف ان کی تک، وہ علامات الساعہ میں شامل ہے۔ صحیح ہو گیا۔
یہ بات ہے۔ علامہ صاحب اب جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فاطمی وغیرہ کہ حضرت علی تو فاطمی نہیں؟ دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی شوہر نہ ہوتا، کوئی زوج نہ ہوتا، یہ چاہ رہے ہیں۔ پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے اور میں جواب دے چکا ہوں ان کو، پتہ نہیں کیوں یہ اس بات پر اپنا مطمئن ہوتے نہیں ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہداروی صاحب نے چیزیں اٹھائی تھی، سوالات اٹھائے تھے، میرا ان کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے اہل سنت کا تمام کا، تیجانی صاحب بیٹھے ہیں، تمام کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ ہداروی صاحب کا فرمان ہے کہ خلافت منصوص من اللہ ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں اور اس کے انہوں نے دلائل بھی دیے۔ میں نے جو انہوں نے مثال کے طور پر میرے لیے اٹھایا، ابھی جو پوائنٹ چل رہا ہے اس پہ بات کریں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ منصوص من اللہ، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو، لیکن ابھی یہ بتائیں جو حضرت فاطمہ پر آپ ہمارے ساتھ نے آ نا، اور پھر کتنی غلط بات کر رہے ہیں کہ شور نو استغفر اللہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلینی نے نہیں کہا یہ کہ فاطمی اولاد، اچھا بڑے مزے کی میں بات بتاؤں، امام مہدی بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، شیعوں کا تو اپنا اختلاف ہے۔ یہاں صرف آپ یہ بات آج ثابت کر دیں سجاد زہرائی صاحب حق کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جو شرط آپ لگا رہے ہیں یہ شیعہ کتب کے اندر نہیں ہے۔ آپ مجھے نص دکھا دیں، آپ کے پاس موبائل پڑے لکھا ہوا بتا دیں، آپ کی بات تو نہیں مانیں گے۔ لیکن اول ابتدا تو ہونی تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زوج ہیں امیر المومنین، ٹھیک ہے، رسول خدا نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک شجر سے ہیں۔ جب شادی ہو چکی یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، اب جو ان میں اولاد ہوگی امام حسن سے امام حسین سے، اب جو یہ امام حسن بھی جو ہے امام ہے، امام حسین بھی امام ہے۔ میں نے ان کو واضح کر دیا تھا یہ بات کہ بھائی دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنا، حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنا، سارے نبی بنے تھے حضرت ہارون سے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا یعنی اللہ، ہم اللہ یسأل عما یفعل وهم یسألون، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، بلکہ ہم جواب دیں اللہ کو۔ بات یہ ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر بی بی فاطمہ سے چلنی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سوال ان کا آتا ہی نہیں ہے نا سینس میں، تو ظاہر ہے ان کی شادی تو ہونی ہے نا۔ شادی ان کے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، یعنی ان دونوں کا جو نکاح ہے وہ آسمان پر ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے امامت کا سلسلہ چلایا ہے، اول جو امامت ہے، پہلی امامت امیر المومنین کے پاس ہے، اب جو 11 امام آئیں گے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی اعتراض اٹھانا ہے کہ ان کو نکال دیا شجرے سے یا اس طرح سے، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شیعہ کتاب سے حوالہ دیں، میں آپ کی بات تو نہیں مانوں گا نا، آپ اصول کافی سے حوالہ دیں کہ اصول کافی والے نے اگر یہ بات لکھی ہے وہ فاطمی اولاد سے ہونا ہوگا تو میں یہاں ایگری کر کے اور مان کے اٹھوں گا۔ چلیں وہ آپ دیکھیں نا، آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے اپنے مجتہدین اور اپنے اصولیین پر ہمارا یہ جو ہے کتاب سے بتائیں، آپ کی بات تو چلے گی نہیں، اصول ہے ہمارا، یہ ہمارا یہ اصول ہے، آپ کا ہوگا مجتہدین، ہمارا یہ اصول ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہیں یا ان سے چلیں گے تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اس کی حدیث ہے، بالکل حدیث ہے ہمارے پاس، کیوں نہیں حدیث۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تیجانی صاحب کے ساتھ بھی اس دن میں بیٹھا تھا کہ جس طرح سے معاملات چلے ہیں، اب وہ ہداروی صاحب جو ہے وہ کچھ بھی بنا لیں۔ میں نے وہ فرائض الصمتین کی روایت پڑھی تھی، یہاں پر آپ کے سامنے کئی بار پڑھ چکا ہوں، پہلے بھی ان کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت اتری ہے تو پوچھا تو جائے گا نا رسول خدا سے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، یا رسول اللہ آپ خود موجود ہیں الامر ہمارے درمیان، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اطاعت کے بعد مطلق ویسی اطاعت جیسی رسول کی اطاعت، ٹھیک ہے، وہ اب یعنی جا رہی ہے، اللہ ایک نظام بنا رہا ہے تو وہ جا رہی ہے الامر کی طرف۔ تو یہاں پر سوال ہوا کہ آپ کے بعد کون ہے الامر، تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد پہلا الامر علی ہے، دوسرا حسن، تیسرا حسین، پھر اس کے بعد امام زین العابدین، یعنی پورا سلسلہ امام مہدی تک جو ہم نام لیتے ہیں جن کو ہم 12 کہتے ہیں، پھر رسول خدا نے سارا کچھ واضح کیا، یہ اس میں موجود ہے فرائض الصمتین میں۔ اس کے علاوہ جو ہے تفاسیر کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بیان کر چکا ہوں، ان کو بھی بیان کر چکا ہوں۔ جس طرح سے اب میں یعنی رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر غور کیا جائے، میں نے سوال کیا تھا ہداروی صاحب سے کہ رسول خدا نے فرمایا من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گئے۔ تو آج اس دور میں ہمارا امام کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی امام نہیں ہے، تو انہوں نے رسول خدا کے کلام کو چیلنج کیا۔ ہمارا یہ ہے کہ صحابہ سے ہم نے دین حاصل کیا، صحیح ہے نا۔ اب جب ہم دین کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر جو سیاست بھی ہے وہ بھی ہم نے صحابہ سے سیکھنی ہے۔ اچھا، دین نے تو ہمیں بہت چیزیں سکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ جب حضور جو حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تکون بینکم نبوہ ثم تکون ماشاء اللہ تکون ثم انفع اللہ، یہاں تک کے بعد میں اس کے بعد خلفاء الراشدین علی منہاج نبوہ، پھر اس کے بعد ملک الابواد، کاٹ کھانے والی بادشاہت، پھر کہا کہ جبری مملوکیت، ٹھیک ہے نا، پھر کہا کہ پھر خلفاء علی منہاج نبوہ۔ اچھا، اس کی ذرا کیٹیگری بتا دیں، یہ کون ہے اور پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کون ہے؟ وہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ خلافہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنا یہی ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں جو سیاست دیتا ہے، دین کے اندر سیاست سکھاتا ہے،
تو سیاست ہم نے جب دین سیکھا صحابہ سے تو سیاست کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے. دین ہمیں اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے صحابہ سے تھرو ہمیں ملا ہے نا, اور سیاست بھی اللہ کے رسول سے سیکھنی ہے, ان سے ہی فلٹر ہوتے ہوئے. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کہا کہ یہ ہمارے یعنی تارے ہیں. نہ یہ بھی ضعیف حدیث ہے, یہ بھی ضعیف حدیث ہے. دوسرا خلفائے راشدین کی سنت پہ تو ہم چلیں گے کیونکہ حدیث ہے, مگر تمام صحابہ کی سنت پہ چلیں گے, اس کی حدیث آپ ملے. نہیں بات سنیں, نہیں صحابہ میں اگر آپ کو کسی کی ایک کی سنت آپ کو ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے صحابی کا ایک ہو, تو وہ آپ کے لیے حجت ہو جاتی ہے کہ صحابی جو ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ آ جاتا ہے. یعنی صحابی کی اگر تضاد نہ ہو, تعداد تو نہیں, میں بات آ رہا ہوں تفاول و تعداد کی نسبت فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے. نسبت بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دین کہاں سے حاصل کیا ہے. اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ہمیں دین صحابہ سے ملا, یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے, یہ اصولی موقف آ گیا. عربی صاحب اس سے مراد میں یہ لے لوں کہ ہم تمام اصحاب کو معصوم مانتے ہیں اور ان کی عصمت کے قائل ہیں, لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاٹ کھانے والی حکومت ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے؟ جی تھوڑا سا میں تجانی صاحب سے اختلاف کروں گا, انہوں نے چیزوں کو تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے ہم نے سیاست سیکھی. تو یہاں میں تھوڑا جملے کی تصحیح کر دوں کہ ہم نے صحابہ کرام کو دین نقل کی صورت میں ان سے لیا ہے, کیونکہ سیکھا جو کچھ ہم نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنی زندگی مبارکہ 23 سالہ مبارکہ میں بیان کر دیا, دین وہی ہے. چونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سیاست کرتے تھے اور پھر وہ سیاست چلتی ہوئی سرکار تک بھی پہنچی ہے. آپ نے یہود مدینہ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے بھی فرمائے ہیں, اور ہماری کتب حدیث میں موجود ہے کہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھی لکھے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام دین کو منتقل کرتے ہیں, ان کی جو اصل حیثیت ہے, یعنی کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث انہوں نے لیا, اور لینے کے بعد انہوں نے تابعین کو دے دیا, انہوں نے تبع تابعین کو دے دیا, اور اس کے بعد یہ کتابی شکل میں آج تک ہمارے پاس جو ہے یہ دین موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. ایک ہے خلافت اور ایک ہے مالک اور ایک ہے سلطان, اس میں بڑا فرق ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, خلافت علی منہاج النبوہ وہ تو 5 تک ہے اور 30 سال کے عرصہ ہے, اور حدیث کے اندر واضح طور پر اس میں 30 سال کا ذکر ہے. اور اس کے بعد یہ جو حضرت نے کہا کہ اس کے بعد کاٹنے والے بادشاہ آ جائیں گے, تو حضرت سفینہ کی حدیث کے اندر کاٹنے والے بادشاہوں کی بات نہیں ہے, یہ دیگر احادیث طیبہ کے اندر ہے, مگر جو حدیث ہماری دلیل اہل سنت کی 30 سال اس کے اندر نہیں ہے. خلیفہ جو ہے, خلیفہ کے بعد مالک کن کا لفظ جو ہے یہ اللہ نے خود قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا ہے, مالک الناس, اور پھر قرآن کریم کے اندر بار بار یہ ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ملک ہونا یعنی بادشاہ کا یہ لفظ استعمال کرنا یہ کوئی معیوب نہیں ہے. ایک بات تو یہ, اور اس میں کافر بھی بادشاہ بن سکتا ہے اور غیر کافر بھی, یعنی ملکن کا لفظ جو ہے وہ کافر اور غیر کافر یعنی کہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں پر بولا جا سکتا ہے. سلطان جو لفظ ہے یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں اور دیگر میں یہ اس کو بولا جاتا ہے جو بادشاہ اسلامی بادشاہ ہوتا ہے, اور خلیفہ جو ہے صرف اور صرف اس کو بولا جائے گا جو قریشی خاندان سے ہوگا, اور وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک ہی خلیفہ ہوگا. کہ خلفائے راشدین اس میں وہ 2 احباب بھی شامل ہیں جن کا انہوں نے ذکر بھی کر دیا. نہیں, وہ شامل نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اس میں شامل نہیں ہے, اور حضرت عمر بن عبد العزیز بھی شامل نہیں ہے, اور آپ کی اور سامعین کے مطالعے کے ذوق کے لیے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس 30 سال والی خلافت میں شامل نہیں ہے. اچھا, ہاں, کیونکہ وہ خلافت جو ہے وہ منہاج علی النبوہ ہے. 2 سال سیدنا صدیق اکبر کی, 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, 12 سال سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, 5.5 سال مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور 6 ماہ امام حسن پاک کے. اور امام حسن پاک کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی, اور ملوک میں سے سب سے پہلے جو ملک کن ہیں, سلطان ہیں, وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. گفتگو آپ نے دونوں طرف سن لی, ان کا موقف اس پہ ایسا ہے اور ان کا ایسا ہے, مگر آپ کا موقف کیا ہے کہ آپ اس 12 خلفاء والی احادیث کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی رکھتے ہیں, یا پھر جب تک قیامت ہے تب تک وہ 12 خلیفہ ہی رہیں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دونوں طرف سے باتیں سنی ہیں تو میں اس کو آخر میں کلیئر بھی کروں گا, یاد دلائیے گا مجھے دوبارہ, کیونکہ دونوں گفتگو سننے کے بعد تھوڑا سا ذہن چکرا سا گیا ہے. میں مکتبہ اہل تشیع کی جانب سے نہیں بلکہ عام انسان کی جانب سمجھ لیں, عام انسان جو گمان کریں اس حساب سے اب بات کر رہا ہوں. دیکھیں, میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, جو بھی اسلام کے سوا بات کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا. حدیث کا پڑھنا فقط کافی نہیں ہوتا. تشریح جو آپ کر رہے ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے پیچھے کلام کس کا ہے. کیا یہ رسول خدا نے بیان فرمایا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں, کیونکہ میں ایک عام انسان بن کے یہ سوال کر رہا ہوں, کیونکہ آج کل تو ایسا دور تبدیل ہو گیا ہے کہ اب تو ملحد بھی آگے پوڈ کاسٹ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے اس کو. تیجانی صاحب نے فرمایا کہ اصحاب جو ہیں کلہم عدو,
और सियासत हमने असहाब से सीखनी है, दीन हमने असहाब से सीखना है। मेरा सवाल है तमाम उलमा से, अगर आप उनको अदूल मानते हैं तो अपने अकीदे में मुनसिफ बने। आप उनको हिदायत का सितारा कहते हैं तो अपने अकीदे में आप मुनसिफ बने। अगर वो हिदायत के सितारे हैं, हिदायत करते हैं, तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि वो हिदायत के सितारे हैं तो एक हिदायत का सितारा जिसने यजीद को खलीफा बनाया अपनी मौजूदगी में, हिदायत के सितारे और भी मौजूद थे। इनके बकौल के रसूल खुदा ने फरमाया है कि अगर तुमने इनकी इब्तिदा की तो फलाह पागे। तो असहाब मौजूद थे, हिदायत के सितारे मौजूद थे, एक ताबई जिसे हिदायत के सितारों की पैरवी करनी थी उसको खलीफा करार दिया गया। क्या वो नहीं जानते थे कि हिदायत के सितारों की मौजूदगी में मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, सहाबा की मौजूदगी में मैं यजीद को खलीफा बना रहा हूँ? अगर तो आप उनको अदूल मानते हैं तो आप मुनसिफ बने, आप ये बात बरमला कहें कि उनका यजीद को खलीफा बनाना ऐन अदल व हक था। ये जुमला आप मुझे लिख कर दे दें, बिल्कुल ऐन अदल था, बिल्कुल ऐन हक था, और यजीद पूरा उस क्राइटेरिया पर उतरता था, और सहाबा की मौजूदगी में वो हक रखता था, हिदायत के सितारों की मौजूदगी में वो हक रखता था कि खलीफा बने। फिर आपको जो है ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, फिर बिल्कुल मुनसिफ होकर खुल कर बात करें। तो बात यह है कि जब आप ये बातें कर रहे हैं कि सियासत सीखनी है, उनसे दीन लेना है, तो मुस्लिम के अंदर भी है और बाब मौजूद है, बाब आब कौसर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम मेरे पास इस हालत में ना आना कि मैं हौदे कौसर पर खड़ा हूंगा और मैं तुमको लोगों को पहचानूंगा, तुम मुझे पहचानोगे। कुछ ऐसे होंगे, मैं कहूंगा कि ये हटा दिए जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि हावला यसाबी, तो मुझे कहेंगे कि आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके बाद क्या किया। जब आप उनसे दीन लेने की बात कर रहे हैं, सियासत भी लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको उनके तमाम जो भी अमल हैं उन सबको ऑन करना चाहिए कि उनके तमाम झगड़े ऐन अदल थे, तमाम की तमाम चीज़ें ऐन अदल थी। फिर जब आपसे सवाल होता है तो फिर कहते हैं कि मुशाजरात सहाबा पर खामोशी इख्तियार करनी है। भाई ये कानून आपको अल्लाह के रसूल ने दिया है, कुरान ने दिया है। मैं तो आपसे पूछूंगा ना कि भाई इमाम हुसैन शहीद हुए हैं यजीद के खलीफा बनने की वजह से, क्यों? आप कहें, आप खुल के कहें हाँ ऐन हक था उसका खलीफा बनने। यह है कि इमाम हुसैन ने दूसरों को मना नहीं किया कि यजीद की बेत करें, यह अपने लिए बेत तलब नहीं की। वो जब हजरत माविया थे उन्होंने अपनी हयाती में इनकी हयाती में थे तो उन्होंने उनकी वली अहद के लिए बेत ले लिया था। बेत का मतलब उनसे अहद ले लिया था सहाबा से कि ये खलीफा बनेंगे मेरे बाद और आप लोग उसकी बेत करना। रसूल की हदीस है, क्योंकि हमारे पास अहले सुन्नत के पास हुजूर की हदीसें हैं जो इस बात का कहा कि अगर तुम पे कोई हबशी गुलाम भी मुसल्लत हो तो तुम उसकी बेत कर लो, औला बिल औला।